بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ 20 روزہ تربیتی کلاس آج سے انشاءاللہ شروع ہو رہی ہے۔ یہ آج پہلی کلاس ہے۔ ہم اس میں دیکھیں گے لحن جلی یعنی حرام غلطیاں جو قرآنی الفاظ کا مفہوم بدل دیتی ہیں۔ لحن جلی کی 4 اقسام ہم انشاءاللہ ان کی مثالوں کے ساتھ دیکھیں گے، اور تجوید، حرف، مخرج، صفت، ان کی سب کی تعریفیں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ لغوی اور اصطلاحی تعریف کا فرق دیکھیں گے۔ الف اور حمزہ میں کیا فرق ہے، حروف ہجا کتنے ہیں، اصول مخارج اور مخارج میں کیا فرق ہے اور یہ کتنے ہیں، یہ انشاءاللہ اس کلاس کے اندر ہم سیکھیں گے۔ عربی کے اندر حروف ہجا 28 یا 29 ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم آگے چل کے پڑھیں گے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ تجوید کی تعریف کیا ہے، تجوید کسے کہتے ہیں۔ عربی کے ہر حرف کو اس کے صحیح مخرج، صفت اور قاعدے سے ادا کرنا تجوید کہلاتا ہے۔ یہاں دیکھیں ہم نے 4 لفظوں کو پڑھنا ہے، ایک حرف ہے، ایک مخرج ہے، ایک صفت ہے اور ایک قاعدے۔ ان کو ہم سمجھیں گے باری باری کہ یہ چاروں حروف کیا کیا ہے۔ تو پہلے دیکھتے ہیں حرف کسے کہتے ہیں۔ حرف کسی بھی زبان کی جو آواز ہوتی ہے اس کے نام کو ہم حرف کہتے ہیں۔ جیسے مثال ہے الف، ہم ایک نام ہے، اس کی جو آواز ہے وہ آ ہے، اور بعض حروف ایسے ہوتے ہیں جو آوازوں کے جیسی آوازیں ہوتی ہیں ویسے ہی ان کا نام ہوتا ہے، جیسے کہ با۔ اب با آواز بھی ہے اور نام بھی ہے۔ تو اسی طریقے سے سارے جو حروف تہجی ہیں، حروف ہجا ہیں 28 یا 29، وہ انشاءاللہ ہم دیکھ لیں گے۔ اگلی چیز ہے مخرج کسے کہتے ہیں۔ مخرج کا مطلب ہوتا ہے نکلنے کی جگہ، اور یہاں میں نے لکھا ہوا ہے اصطلاحی معنی، حرف کے نکلنے کی جگہ۔ تو اسے سمجھیے کہ یہ لغوی اور اصطلاحی معنی میں کیا فرق ہوتا ہے۔ لغوی ہم کہتے ہیں لغت کے اعتبار سے ڈکشنری معنی جو ہوتے ہیں ان کو، اور اصطلاحی معنی جو ہوتے ہیں وہ ہر ایک علم کے اپنے ہوتے ہیں۔ اس میں ایک مثال ہم دیا کرتے ہیں سیل۔ سیل دیکھیے کہ اگر بیولوجی کا علم ہے تو اس میں آپ سیل خلیے کو کہتے ہیں، اور اگر آپ الیکٹرانکس مارکیٹ میں چلے جائیں تو وہاں پر اگر آپ سیل مانگیں تو آپ کو وال کلاک کا یا ہینڈ واچ کا وہ سیل دے دیں گے۔ اگر موبائل مارکیٹ میں آپ چلے جائیں تو وہاں آپ سیل مانگیں تو آپ کو موبائل فون دیں گے۔ تو ہر علم کے اندر ایک ہی لفظ کے مختلف معنی ہوتے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس علم کے اندر یہ بطور اصطلاح استعمال ہو رہا ہے، اور اس کے اصطلاحی معنی یہ ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے بھی بتایا کہ مخرج کے معنی نکلنے کے ہیں اور اس کے اصطلاحی معنی حرف کے نکلنے کی جگہ۔ اب دیکھیے صفت کے اصطلاحی معنی حرف کے نکلنے کی کیفیت، اس کو صفت کہتے ہیں۔ حروف ہجا کتنے ہیں؟ عربی میں حروف ہجا حمزہ اور الف کے اختلاف کے ساتھ 28 یا 29 ہے، یعنی اگر حمزہ اور الف کو ایک مانا جائے تو 28، اور اگر الگ الگ مانا جائے تو 29۔ حمزہ اور الف میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے یہاں پر الف کے اوپر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو یا یہ علامت سکون ہو، ان چاروں صورتوں میں یہ الف نہیں کہلائے گا بلکہ یہ حمزہ کہلائے گا۔ اور اگر الف ایسے آ رہا ہو، یعنی اس کے پیچھے والے حرف پر، کوئی بھی اس کے پیچھے حرف ہے اس کے اوپر زبر ہو اور حمزہ زبر الف آ، یعنی یہ خالی پڑھا جا رہا ہو، اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے ان چاروں میں سے، تو پھر اس کو ہم کہیں گے یہ الف ہے۔ یہ جو گرین کلر میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے الف۔ اب حروف ہجا کو دیکھ لیتے ہیں ایک ایک کر کے۔ دیکھیں اگر حمزہ کو علیحدہ پڑھیں تو حمزہ علیحدہ الف، پھر با، تا، ثا، جیم۔ اب میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جیم جو ہے وہ آواز کا نام ہے، اس کی آواز جا ہے۔ ہا، خا، دال، دال۔ اب دیکھیں یہاں پر دال کی جو آواز ہے وہ ہے دا، لیکن اس کا نام دال ہے۔
اسی طرح اسی کا را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا اور یا، یہ ہمارے سامنے 29 حروف ہجا آ گئے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے اصول اور فروع کے اندر فرق، اور پھر اصول مخارج اور فروع مخارج انشاءاللہ پڑھیں گے۔ جڑ کو اصل کہتے ہیں، یا اصل کے معنی ہوتے ہیں جڑ، اور فروع کہتے ہیں، فرع کہتے ہیں شاخوں کو۔ اصول جڑ کی جمع، اصل کی جمع، اور فروع فرع کی جمع ہے۔ تو جو اصول ہیں، جڑیں ہیں مخارج کی، جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں، وہ 5 ہیں۔ حلق، زبان، منہ کا خالی حصہ، جوف دہن اس کو کہتے ہیں، ہونٹ اور ناک کا بانسا، یہ 5 اصول مخارج ہیں۔ اور جب ہم اس کی فروع پڑھیں گے آگے چل کے انشاءاللہ دیکھیں گے، وہ پھر 17 ہیں۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اصول مخارج جو ہیں وہ 5 ہیں، اور مخارج جو ہیں وہ 17 ہیں۔ مخارج کا جاننا ضروری کیوں ہے؟ یہ ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم غلطی جو کرتے ہیں قرآن مجید کے پڑھنے میں، وہ ایک غلطی مخرج کے نہ جاننے کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اس غلطی کو ہم کہتے ہیں لحن۔ یعنی یہ ویسے ہے لحنن، اور جب ہم اس کو وقف کر کے پڑھتے ہیں، اس پر نون پر جب ہم رکتے ہیں تو اس کو ہم پڑھتے ہیں لحن۔ لحن کا ویسے لغوی معنی جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے خوش آوازی، اچھی آواز کے ساتھ پڑھنا، لیکن اصطلاحی معنی تجوید کے علم میں اس کا ہوتا ہے غلطی۔ لحن 2 قسم کی ہوتی ہے، لحن خفی اور لحن جلی۔ لحن خفی جو ہوتی ہے وہ چھپی ہوئی غلطی ہوتی ہے، اور اس کا حکم یہ ہے کہ لحن خفی جو ہے وہ مکروہ ہوتی ہیں، اور لحن جلی جو ہے یہ واضح غلطی ہوتی ہے، اور اس کا حکم یہ ہے کہ یہ غلطیاں حرام ہوتی ہیں۔ ہماری اس تربیتی کلاس میں ہم صرف لحن جلی تک اپنے آپ کو محدود رکھیں گے، کیونکہ ہم نے رمضان مبارک کی تیاری کرنی ہے، اور ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ لحن جلی سے اگر ہم قرآن پاک پڑھیں گے تو کتنی بڑی غلطی ہم کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر یہ بات ہمیں انشاءاللہ سمجھ میں آ گئی تو انشاءاللہ پھر ہم اس کو پڑھنے میں خیال کریں گے۔ لحن جلی کی 4 اقسام ہیں: کسی حرف کو بڑھا دینا، کسی حرف کو گھٹا دینا، حرکت کو کسی دوسری حرکت سے یا سکون سے بدل دینا، اور مخرج کے اعتبار سے حرف کو حرف سے بدل دینا۔ پہلے اس کی مثالیں دیکھتے ہیں، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ 4 کام آپ نے خود کرنے ہیں۔ صرف ہم اس تربیتی کلاس میں جو چوتھی قسم ہے مخرج کے اعتبار سے حرف کو حرف سے بدلنا، ان مخارج کو دیکھیں گے، آپ کو اس کا پتہ چل جائے گا۔ پہلی 3 چیزیں آپ کو معلوم ہیں، وہ آپ نے خود خیال کرنا ہے۔ دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے اگر کسی حرف کو بڑھا دیا جائے۔ قالا، قالا کا مطلب ہوتا ہے اس نے کہا، یعنی اس ایک نے کہا، اور قالا کا مطلب ہوتا ہے ان 2 نے کہا۔ اگر کہیں پر یہ لفظ اللہ رب العزت کے لیے استعمال ہو رہا ہے، قالا اللہ پاک نے فرمایا، اور وہاں پر ہم نے پڑھ دیا قالا، تو اس کا مطلب ہو جائے گا نعوذ باللہ 2 اللہ نے فرمایا۔ اور حرف کے گھٹا دینے سے کیا دیکھیں کتنی بڑی حرام غلطی واقع ہوتی ہے کہ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں شروع میں یہ آیا ہے لا ریب، شک نہیں ہے، کو اگر ہم یہ پڑھ دیتے ہیں لریبا، یعنی لا کو کھینچنے کی بجائے یہ گھٹا دیا، الف کو ہم نے اس میں سے گھٹا دیا اور ہم نے اس کو پڑھ دیا لریبا، تو نعوذ باللہ مطلب یہ بن جائے گا ضرور شک ہے۔ تیسری غلطی دیکھیے کہ اگر ہم حرکت کو کسی دوسری حرکت سے بدل دیتے ہیں، سورۃ الفاتحہ کے اندر آتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، وہاں پر جو لفظ ہے انعمت، تو بندہ اللہ سے درخواست کر رہا ہے کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے کی ہدایت دے جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ یہ جو تا ہے اس کا مطلب ہے آپ نے، تو نے انعام کیا۔ اگر ہم اس کو تی پڑھ دیں تو یہ مؤنث کا صیغہ بن جاتا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جس پر تو عورت نے انعام کیا، تو کتنی بڑی غلطی ہو جاتی ہے نعوذ باللہ۔ اور چوتھی غلطی دیکھیے مخرج کے اعتبار سے حرف کو حرف سے بدل دینا۔ اس کی ایک مثال لکھیے سورۃ الفاتحہ جہاں شروع ہوتی ہے الحمد، کا مطلب ہے کل شکر کل تعریف، حمد ہا سے، ہا کو باریک پڑھ رہے ہیں۔ اور اگر ہم اس کو پڑھ دیں اپنے دیسی طریقے سے، اپنے زبان کے اثر کی وجہ سے، یہاں پر ہم دیکھیں الحمد، تو اگر ہم اس کو پڑھ دیں اس کا مطلب ہو جاتا ہے کل تباہی۔ تو اتنا بڑا فرق پڑ جاتا ہے معنی کے اندر، تو ضروری ہے کہ ہم لحن جلی کو
سیکھیں اور اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم مخرج دیکھیں گے، انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔